آپ امیجن کریں کہ کوئی 10 سال کا بچہ آ کے آپ کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارے تو اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہی بچہ اگر آپ سوچیں کہ میرے منہ پہ آ کے تھپڑ مارے وداؤٹ اینی پرووکیشن، وداؤٹ اینی پریئر پرووکیشن، تو میرا رد عمل اس پہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سمجھدار انسان یہی کہے گا کہ اس پہ جو میرا ری ایکشن ہے وہ ایک خاص پروپورشن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کو ایکولی مارنا شروع کر دوں اور اس کو گرا کر اس کے منہ پہ گھوسے مارنا شروع کر دوں اور یہ کہوں اور یہ بہانہ کروں کہ یہ تو میرا سیلف ڈیفینس ہے، یہ تو میرا رائٹ ٹو ڈیفینس ہے، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے پہلے مجھے مارا تھا، تو اس نے کتنی غلط بات کی ہے، تو کوئی بھی آس پاس کا شخص کھڑا ہوا کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ اس میں کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے، اور کیونکہ کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے اس لیے رائٹ ٹو ڈیفینس اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ بروٹیلٹی ہے، اب یہ جو ہے انائلیشن ہے، یہ جو ہے انٹینشنل ہارم ہے وچ آئی ایم کازنگ ٹو دیٹ کڈ۔ اور اسی طریقے سے اگر وہاں پہ کوئی میرا ایک بڑا بھائی بھی وہاں موجود ہو اور بجائے مجھے روکنے کے وہ مجھے مزید ہتھیار فراہم کرتا رہے، مجھے پتھر اٹھا اٹھا کے دیتا رہے کہ اس کو اور مارو، اس کو اور مارو، اب ظاہر ہے کہ یہ جو میں نے مثال دی تھی اس میں نے چیزوں کو اوور سمپلیفائی کیا تھا۔ یہ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ یہاں پہ کوئی میں حماس کے ایکشنز کو 7-8 سال کے 10 سال کے بچے کے ساتھ مورلی ایکویٹ نہیں کر رہا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ کسی معصوم شہری کو، اسرائیلی شہری کو مارتے ہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اسرائیل کو ایک الٹیمیٹ وکٹم کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کے کلیم کتنے ایبسرڈ ہیں، ان کے کلیم اتنے ایبسرڈ ہیں کہ وہ یہ بیسک بیسک فیکٹ ہی نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے، لیکن یہ ڈس بیلنس آف پاور کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ملٹری جس کے پاس دنیا زمانے کے ہتھیار ہوں، ٹینکس ہوں، میزائلز ہوں، اور تمام تر جو جلانے کا اور مارنے کا سامان ہو ان کے پاس موجود ہو، ایئر کرافٹس ہوں، جیٹس ہوں، ڈرونز ہوں، اے آئی ٹیکنالوجی ہو، اور جو ہے بیلسٹک میزائلز ہوں، اور یہاں تک کہ نیوکلیئر ویپنز ہوں، وہ جب ایک ایسی پاپولیشن کے اوپر بامبنگ کرتی ہے اور ایک ریلینٹلیس بامبنگ کیمپین کرتی ہے کنٹینیوسلی فار لائک 2 ایئرز، جس کے پاس صرف ایک ملیشیا ہے جو کہ جس کے پاس چند RPGs ہیں یا ہینڈ گرینیڈز ہیں یا رائفلز ہیں، اور وہ ایک تو ایسینشلی وہ ایک ڈیفینس لیس پاپولیشن ہے، اور جب اس ریلینٹلیس بامبنگ کے تھرو 70-80 ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جینوسائڈ ہوتا ہے۔ اور اسرائیلی انٹیلیجنس لیگ کے مطابق 83% آف دا کیجویلٹیز ان پیلسٹین ور سویلین کیجویلٹیز، جو کہ ماڈرن ڈے وارفیئر کے لیے انیوژلی ہائی نمبر ہے۔ اور ہمیں بہت سارے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے کہ ایک 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی کو جو ہے وہ کوئی سینکڑوں گولیاں ماری تھیں، ہند رجب نام تھا اس کا۔ تو اس قسم کے اور کئی سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے یہ دکھتا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا قتل عام تھا۔ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی مصر کے شہر شرم الشیخ میں، ایک پیس کانفرنس ہوئی جس میں غزہ کا امن معاہدہ سائن ہوا، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اور ان کو دیکھ کر تمام پاکستانی اچھے خاصے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں پر تعریفیں کیں، اور اتنی تعریفیں کیں کہ انہوں نے تعریفیں کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور ہی ہیز گون آؤٹ آف ہز وے ٹو اچیو پیس، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دیا جائے، اور ہم دوبارہ نامینیٹ کرتے ہیں اس کے لیے۔ نوبل پیس پرائز خود ایک امپیریلسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی اس کی بہت اہمیت ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے لیے دوبارہ منتخب کیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہی ہیز بین این اوپن سپورٹر آف دا جینوسائڈ۔ اتنی تعریفیں کی شہباز شریف نے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی حیران ہو گیا تھا کہ یار اتنی اچھائیاں تو میرے اندر ہیں بھی نہیں۔ اور اگر برٹن اور امریکہ کی اور جتنی بھی یہ ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی سپورٹ نہ ہوتی اسرائیل کو، تو یہ تو مسئلہ ویسے ہی حل ہو جانا تھا، یہ تو مسئلہ ہوتا ہی نا کہ
القدس جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور یہ سارا مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا، اور اتنا سارا قتل عام، اتنی ساری جنگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ان کی اتنی کھلی سپورٹ ان کو نہ ہوتی۔ اب ان کی سپورٹ کیوں ہے؟ وہ ان کے امپیریلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے ویسٹرن انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کا ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک یا لبرل ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے ہے۔ اور ان کے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ مذہبی کرسچنز کا طبقہ ہے، جو کہ اسرائیل کو مذہبی طور سے سپورٹ کرتا ہے۔ زائنسٹ کرسچنز جنہیں کہتے ہیں، یا ایونجیلیکل کرسچنز بھی جنہیں کہتے ہیں، وہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ چوزن پیپل ہیں، اور نو میٹر واٹ دے ڈو، ان کا جو خدا کے ساتھ عہد ہے وہ ہر حال میں برقرار رہتا ہے، اور ان کو ہر حال میں ان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب چاہے ان کا یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک تضاد ہے کہ تیل اویو جو ہے ایک بہت زیادہ لبرل سٹی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ کوئی ڈریس کوڈس کی پابندیاں نہیں ہیں، کنزرویٹو ڈریس کوڈس کی پابندیاں نہیں ہیں، اخلاقی پابندیاں نہیں ہیں، باقی مڈل ایسٹ کے مقابلے میں وہ بہت گرا ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے، لیکن پھر بھی کرسچن کنزرویٹوز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بات اور ہے۔ لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں، اور امریکہ کا اس میں اچھا خاصا نقصان بھی ہے کہ ان کے یہاں ہیلتھ کیئر بہت مہنگی ہے، ان کے یہاں بہت سارے لوگ ہوم لیس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسرائیل کو بے تحاشا ایڈ دیتے ہیں، بے تحاشا فنڈنگ دیتے ہیں۔ وہاں پہ جو اسرائیلی لابیز ہیں، جیسے اے پیک ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، وہ ایز اے فورن لابی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن انہی کا بیک کیا ہوا کینڈیڈیٹ زیادہ تر جیتتا ہے الیکشن بھی، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، انہی کا منتخب کیا ہوا، انہی کا بیک کیا ہوا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشنز میں کامیاب ہوتا ہے وہاں پہ۔ بعض ایونجیلیکل کرسچنز کا، زائنسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیل سے لے کے فرات تک جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارا کا سارا یہودیوں کا ہونا چاہیے، یعنی گریٹر اسرائیل، اور یہ تو کم سے کم وہ مانتے ہی ہیں کہ پیلسٹین پہ صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ تو اس تناظر میں ہمارے وزیر اعظم کا ان کو اتنی اندھی سپورٹ کرنا بہت حیران کن ہے، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے پاور میں آیا ہے اس نے اور زیادہ اضافی امداد کی ہے اسرائیلی آرمی کی۔ فروری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے $3 بلین کی امداد اسرائیل کے حوالے کی، جس میں ملٹری اور ڈیمولیشن اکوپمنٹ موجود تھا۔ In the same month, he handed $7.4 billion worth of weapons, including explosives and flammable material. In April 2025, he rejected a Senate bill blocking arms sales to US and handed worth $8.8 billion to Israel. And finally, سپٹمبر 2025 میں اس نے $6.4 بلین کی مزید امداد، جس میں ہیلی کاپٹر بھی شامل تھے، وہ بھی اسرائیل کے حوالے کی۔ تو یہ صرف چند فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کتنا زیادہ اسرائیل کا حامی ہے، اور اس کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اس کی سپورٹ کی وجہ سے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اب اچانک سے اس نے اگر جنگ رکوا دی، جس طرح کہ وہی، جیسے کہ میں اگر اس پرانی مثال پہ واپس جاؤں کہ اگر میرا بڑا بھائی مجھ سے کہے کہ یار اب بس کرو، اب بہت مار لیا اس بچے کو، اب ایک کام کرو کہ بس رک جاؤ، تو اب کوئی کہے کہ یار آپ کو تو انعام ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ نے تو ایک جنگ رکوا دی، جبکہ وہ جنگ تھی ہی نہیں، جب وہاں پہ کوئی بیلنس آف پاور تھا ہی نہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات لگی، اور بہت زیادہ چاپلوسی والی، اور جو ہے وہ نیچے گرنے والی بات لگی۔ تو یہی منظر ہمارے اس وقت کے جو حکمران ہیں، یہی منظر وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔